میں اپنی ماں کے ساتھ گھر گھر جا کر کمبل بیچا کرتی تھی۔ ایک روز ظہر کے وقت ہم ایک مسجد کے باہر ٹھنڈے پانی والے کولر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ گرمی بہت تھی۔ میری ماں اور میں نے وہاں سے ٹھنڈا پانی پیا اور کچھ دیر آرام کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد جب مسجد سے امام صاحب نکلے تو مجھے دیکھتے ہی میری طرف آ گئے اور بولے، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میری ماں نے نام میں جواب دیا تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور میری ماں سے اپنے جوان بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امام صاحب کی شان و شوکت اور ان کا اتنا بڑا گھر دیکھ کر میری ماں نے ان کے بیٹے سے میری شادی کر دی، مگر رات ہوتے ہی میری ساس میرے سسر کو ایک سٹور نما کمرے میں بند کر دیتی، اور جب میں پوچھتی تو ساس مجھے کہتی، سٹور کا دروازہ ہرگز مت کھولنا ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے سسر نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کیوں کی ہے؟ یوں سسر رات بھر دروازہ بجاتا رہتا اور مجھے ساری رات نیند نہ آتی۔ ایک روز غلطی سے میں نے سٹور کا دروازہ کھول دیا، مگر یہ دیکھ کر میں پاگل ہی ہو گئی جب میرے سسر نے مجھے، میرا نام ہیرا ہے اور میری عمر اس وقت 22 سال ہے، میرا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے اور میرے گھر والے ایک بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں چاہ کر بھی کبھی اپنی خواہشات پوری نہ کر سکتی تھی اور مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری کسی بھی قسم کی خواہشات کبھی پوری ہوں گی بھی یا نہیں، کیونکہ ایک غریب کی لڑکی کی شادی کسی غریب سے ہی ہو سکتی تھی۔ میرے لیے اب کوئی شہزادہ تو نہیں آئے گا، اور اسی وجہ سے میں خاموشی سے بس دن رات گزار رہی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ اس جہنم میں زندگی گزارنے سے اچھا تھا کہ میں زندہ ہی نہ رہتی۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، ایک غریب تو اچھے سے مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں جنازے اور تدفین کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے، اور میں اپنے ماں باپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے جیسے چل رہا تھا ویسے ہی زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں بس ایک اچھی چیز تھی اور وہ تھی میری شکل۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بے حد حسین تھی، حسین اتنی کہ میری اماں مجھے چاند کا ٹکڑا کہتی تھی، اور میں اس بات پر ہنس دیتی تھی کہ لو بھلا کسی غریب کی بیٹی بھی چاند کا ٹکڑا ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن میری اماں بڑی بھولی بھالی تھی، میں نے اکثر اماں کو روتے دیکھا تھا اور اس کے آنسوؤں میں بے بسی ہوا کرتی تھی جو صاف نظر آتی تھی، مگر ہم بھی کیا کر سکتے تھے؟ اماں اکثر مجھے دیکھتی اور میرے لیے خوب دعائیں کرتی اور کہتی کہ بیٹا کاش میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتی، مگر میں بدقسمت ماں ہوں جو اپنی اولاد کو کسی قسم کی خوشی نہ دے سکی۔ اماں اکثر ایسی باتیں کرتے کرتے رونا شروع کر دیتی تھی، میں اسے چپ کرواتی رہ جاتی، کیونکہ قصور تو اس کا بھی نہ تھا، وہ جتنا ہو سکتا تھا محنت کرتی تھی۔ اصل میں میری اماں سارا دن کمبل اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جا جا کر بیچا کرتی تھی، اور رات کے وقت ایک دو گھروں میں صفائی کا کام اس کے ذمے تھا، لیکن ان سب سے کتنا کمایا جا سکتا تھا؟ میں جیسے جیسے بڑی اور جوان ہو رہی تھی اماں کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھے اور میرا حسن کوئی نہ دیکھ سکے، لیکن یہ ناممکن تھا، کیونکہ جیسے ہی میں بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے بھی یہی کام کرنا تھا جو اماں کرتی تھی، گھر گھر جا کر کمبل اور رضائیاں بیچنا اور لوگوں کے گھروں کی صفائی کرنا۔ لیکن اماں یہ نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن اماں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ اماں ایسا کون سا غم ہے جو تو اتنی پریشان ہے؟ اماں نے روتے ہوئے کہا کہ تیرا ابا ایک ہفتے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ ہیرا کو اب اس کام پر لگا دو، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے اماں کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے ابا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب میں بھی کام کروں گی تو گھر اچھے سے چل سکے گا، اس میں کیا برائی ہے؟ میری بات سن کر اماں مسکرائی اور کہا کہ تجھے اس دنیا اور اس کے بھیڑیوں کا نہیں پتا، اور نہ ہی تو جانتی ہے کہ یہ دنیا غریب کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ لوگ تو ہم جیسی بدصورت اور بڑی عمر کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو پھر بھی اتنی حسین ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بیٹی اگر تم بھی میری طرح کالی اور بدصورت ہوتی تو میرے لیے کتنا اچھا ہو جاتا نا، تجھ سے کمائی کروانا۔ اب جب بھی تیرا ابا کہتا ہے کہ ہیرا کو کام پر لگاؤ، تمہیں کام پر لگانے کا مطلب اس معاشرے کے بھیڑیوں کو دعوت دینا ہے۔ اماں یہ باتیں کہہ کر ایک دفعہ بے بسی سے رو پڑی، لیکن وہ اکیلی عورت آخر کب تک ابا کی مزاحمت کرتی؟ مجھ سے بڑے بہن بھائیوں کو بھی تو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں ایسے گھر بیٹھوں اور ان کی لائی کمائی کھاؤں اور ایسے مفت میں مزے اڑاؤں،
بھائی تو بھائی، میری بڑی بہنوں نے بھی اب احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں تو آپ نے ایک عرصے سے کام پر لگا دیا ہے، مگر ہیرا کو تو کبھی نہیں کہا۔ بچوں کے ان بڑھتے شکووں سے تنگ آ کر اماں نے مجھے بھی ساتھ لگا لیا تھا۔ آج میرا کام پر جانے کا پہلا دن آ گیا تھا۔ اماں نے مجھے نقاب کروا دیا اور کہا کہ تجھے جتنی بھی گرمی لگے یا کچھ بھی ہو، نقاب نہیں اتارے گی۔ اگر تجھے پیاس بھی لگے تو تجھے برداشت کرنی ہے، اور ایک بھی لفظ منہ سے کسی مرد کے سامنے نہیں نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں اماں کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن اس وقت میں اس بات کا مقصد نہیں سمجھتی تھی، مگر وقت نے مجھے آہستہ آہستہ سارے مطلب سمجھا دیے تھے۔ میں ایک دن کمبل بیچ رہی تھی۔ اس دن گرمی بہت تھی، میرا دماغ گرمی کی شدت سے گھوم رہا تھا، اور میں نے اس گرمی سے تنگ آ کر اپنا نقاب کھولا اور پھر ایک دکان سے پانی لے کر پی لیا۔ ابھی میں واپس نقاب کر ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی دکاندار تھا۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے روتا دیکھ کر جلدی سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میری بہن، جس کے ذمے یہاں کا ہی علاقہ تھا، وہ بھی آ گئی، اور پھر اس نے گھر جا کر سارا واقعہ اماں کے گوش گزار کر دیا۔ اور پھر اماں نے مجھے جی بھر کر مارنا شروع کر دیا اور بولی کہ سارا قصور تیرا ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف تو اماں مجھ پر دنیا کی ایک بھی غلط نگاہ پڑنے نہیں دینا چاہتی، اور اب دیکھو کہ کیسے مجھے مار رہی تھی۔ اماں جب مار مار کر تھک گئیں تو ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی اور میرے پاس آ گئی۔ میں جو اماں سے ڈر کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور زیادہ مزید سکڑ گئی، لیکن تب مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میں جو مسلسل رو رہی تھی، اب میرے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا، کیونکہ ماں کی ممتا کا ملنا تھا کہ میں بے قابو ہو گئی تھی۔ تب اماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر کے میرے چہرے پر گر رہے تھے، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھ بیٹی، میں اسی لیے تجھے منع کرتی تھی کہ اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھانا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسی اکیلی عورت کو دیکھ کر شیطانی روپ دھار لیتے ہیں۔ انہیں اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے بس ایک عورت چاہیے ہوتی ہے جو ان کی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرے، اور تم تو ایک حسین اور بے حد پیاری لڑکی ہو، اور سونے پر سہاگا کہ ایک غریب لڑکی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی زیادتی بھی کر لے تو ہم لوگ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور کہیں تب جا کر اماں کی بات مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ میں ابا کا رویہ بھی دیکھ رہی تھی، جو میری ساری بات پر بس اتنا ہی کہہ کر باہر چلے گئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ اس دکاندار نے صرف تمہارا ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، تم بھی اس پر الزام لگا کر صلح کے لیے کوئی بڑی رقم مانگ سکتی تھی۔ اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا بات ہے؟ تب میں سمجھ گئی تھی کہ میرے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں، بلکہ اسے میرا ہی نہیں، کسی بھی اولاد کا فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ اسے ہم سے آنے والی کمائی چاہیے، جسے وہ اپنے نشوں میں اور جوئے میں لگا دیتا۔ ہم لوگ روز کے 2-4 پیسے کما کر لاتے تھے اور ابا ہتھیار لیتا تھا، اسی لیے اسے کسی بھی بیٹی کی عزت تک کی پرواہ نہ تھی۔ میں تب اماں کی سب باتیں بخوبی سمجھ گئی تھی، اور اب اماں سے عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اماں کے حکم کی عدولی نہیں کروں گی۔ اب میں نے دل کو سمجھا دیا تھا تو ہر چیز آسان ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں روز دعا کرتی کہ میری آنے والی زندگی حسین ہو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے کہ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے۔ میں سکون سے اب وقت کے بدلنے کے انتظار میں تھی۔ میری قسمت کا دروازہ کھل گیا، لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا، تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ تب میرے ساتھ وہ سب ہوا کیوں تھا۔ ایک روز کام پر اماں مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ آج ان کی طبیعت خراب تھی، بس وہ چاہتی تھیں کہ آج کا دن میں ان کے ساتھ گزاروں۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم ایک مسجد کے باہر بیٹھے تھے، کیونکہ وہاں پر ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا تھا۔ اچانک مسجد سے امام صاحب نکلے اور میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ میں پانی پی رہی تھی اور میرے چہرے سے نقاب اترا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے قریب آ گئے اور بولے، میری بیوی نے کچھ کمبل لینے ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ تو میری بیوی تم سے 2 یا 3 کمبل خرید لے گی۔ وہ اس محلے کے مسجد کے امام صاحب تھے، اس لیے اماں مجھے لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے گھر جاتے ہی ہم سے سارے کمبل خرید لیے اور بولے کہ مجھے تمہارے سارے کمبل پسند آئے ہیں۔
میں ابھی تمہیں ان کے پیسے دیتا ہوں۔ ان کا بہت بڑا گھر تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ میری ماں سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ کب تک تم اپنی جوان بیٹی کو لے کر کمبل بیچتی رہو گی اور اس غربت میں رہو گی؟ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو اور پھر دیکھنا کہ کیسے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن میری ماں تو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی اور اس کے آگے کوئی بھی لفظ نہ کہہ پائیں۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اتنے بڑے گھر کا مالک میری بیٹی کا اپنے بیٹے سے شادی کا کہہ رہا ہے۔ مجھے اس کے ذہنی توازن پر شک ہوا تھا اور میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بزرگ جو مسجد کے امام صاحب تھے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اچانک وہ بولی، ہاں بیٹا، تم چاہو تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹی، یہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، نہ ہی میرا اور کوئی مسئلہ ہے۔ میں بس تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی آخر میں تمہیں ہی اپنی بہو کیوں بنانا چاہتی ہوں، تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے، لیکن اس سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے اس گھر میں بہو بن کر آنے سے میری زندگی کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تم اپنی اب تک کی زندگی غربت میں گزار آئی ہو، اس لیے بیٹا اگر تم میرے شوہر کے کہنے پر میری بہو بن جاؤ تو دیکھنا میں تمہارے گھر والوں کی زندگی بدل دوں گی۔ اب کی بار ان کی بات سن کر مجھے لالچ ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ آخر کب تک ہم لوگ ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ میری بہنیں گھر گھر جا کر اپنی عزت پر کھیلیں گی اور اماں روز روز کوئی نہ کوئی بات ہونے پر آنسو بہائیں گی۔ میں نے کسی بھی طرح ماں کو اپنی شادی کے لیے رضامند کر لیا، کیونکہ وہ بھی میری شادی اسی طرح کسی بڑے گھرانے میں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میری اماں نے فوراً اس عورت کو میری شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن اس شرط پر کہ اگر وہ 1 مہینے کے اندر اندر پہلے میری بڑی تینوں بہنوں کی شادی کسی مناسب جگہ کر دیں گی تو وہ میری شادی ان کے بیٹے سے کر دیں گی۔ اماں کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں۔ پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی جب اس بزرگ اور عورت نے میری اماں سے کہا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ 15 دن میں تمہاری تینوں بیٹیوں کی شادی ایک ایسی بہترین جگہ کروا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی اور انہیں کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی میری بہنوں کی بارات اٹھے گی اس سے اگلے دن آپ مجھے نکاح کر کے اپنے گھر لے جانا، تب تک میں اپنے گھر میں رہوں گی۔ انہوں نے میری بات سن کر حامی بھر لی تھی اور پھر ہم ماں بیٹی گھر چلی آئیں۔ واپسی پر انہوں نے میری اماں کو سارے سامان کے پیسے بھی دے دیے، جو کہ ایک اچھی خاصی رقم بنتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ یہ تو اتنے سارے پیسے تھے جو سارے کمبل بیچ کر بھی نہ ملتے۔ میں اماں کے ساتھ خوشی خوشی گھر کو آ گئی۔ اس دن ہمارے گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے اور ہنس گا رہے تھے، کیونکہ آج تک کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے سارے کمبل ایک ہی دن میں بک گئے ہوں، اور وہ بھی اتنے اچھے داموں پر۔ اور میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو ہمارے گھر میں خوشیوں کی بہار آنے والی ہے اور سب غم دور ہونے لگے تھے۔ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں خوشی سے ناچوں اور خود کو بہت مشکل سے روکے رکھا تھا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی تھی، لیکن اگلے دن وہ عورت اور بزرگ نہ آئے اور اسی طرح 3-4 دن بس انتظار کرتے کرتے ہی گزر گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے۔ ہفتہ گزر گیا تھا اور ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تو ہر قسم کی امید ختم کر چکی تھی، اور پھر جب میں دروازے پر گئی تو وہاں وہی امام صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارا سامان اور کچھ لوگ بھی تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ہمیں کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے ہمیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کو چلے گئے اور میری بہنوں کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ میری تینوں بہنوں کا رشتہ اپنے کسی دور کے عزیزوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے جو اچھا کماتے تھے اور مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ اماں نے تو سنتے ہی ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے ساتھ اتنا سامان لائے تھے جو ہم نے زندگی بھر کبھی نہ دیکھا تھا، اور اس طرح 1 ہفتے کے اندر اندر میری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھیں۔ ان کی شادی کا سارا خرچہ بھی انہوں نے ہی اٹھایا تھا، اور جس دن میری بہنوں کی شادی ہوئی وہ امام صاحب ہمارے پاس آئے اور اماں سے کہا کہ دیکھو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اب تمہاری باری ہے، اور اب تم میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اماں نے انہیں کہا کہ انہیں اپنا وعدہ کیا یاد ہے، اور اسی طرح رات ہوئی تو اماں میرے پاس آئیں اور کہا کہ اب ہمارے گھر اتنا کچھ ہے کہ تمہیں کمبل بیچنے بھی نہیں جانا پڑے گا،
تب اماں نے ابا سے بات کی اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ابا کو تو پہلے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، ابا تو خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے کسی بڑے گھرانوں میں ہوں۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا، اور تب امی نے کہا کہ کہیں ان کا بیٹا معذور نہ ہو، ہمیں پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن ابا نے اماں سے کہا اگر وہ معذور بھی ہے یا پھر اسے کوئی اور بیماری بھی ہے تب بھی ہمیں منظور ہے، بس تم جلدی سے ہیرا کی شادی کر دو۔ امی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور پھر جب وہ عورت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تو اماں نے ان کی تواضع کی، اور پھر میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ میری شادی تو میری باقی بہنوں سے بھی زیادہ شاندار ہوئی تھی، اور میں تو بس ہر چیز دیکھ ہی رہی تھی کہ جیسے خواب ہو، کیونکہ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جن کے گھر اگلے وقت کے کھانے کا بھی ٹھیک سے پتہ نہ ہوتا تھا کہ ملے گا بھی یا نہیں۔ اور وہیں میری رخصتی ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے کسی شہزادی کی ہوتی ہے، اور پھر جب مجھے دلہے کے ساتھ بٹھایا گیا تو میری نظر اس پر پڑی، تب میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو کوئی معذور انسان نہیں تھا بلکہ اتنا خوبصورت لڑکا تھا کہ میری خود کی آنکھیں بھی اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اب مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں تو حیران تھی کہ اتنے خوبصورت اور حسین لڑکے کے ساتھ مجھ غریب کی شادی آخر کیسے ہو سکتی تھی، کیونکہ اب تو اس راز پر سے پردہ اٹھ ہی جانا تھا، کیونکہ اب نکاح ہو چکا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر سلیم کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آتے ہی کہیں گے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، میں نے دباؤ میں آ کر تم سے شادی کر لی ہے۔ میں خود کو دل ہی دل میں تیار کر چکی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ مجھ جیسی عام سی لڑکی کو ایک ہیرا ملا ہے، اس لیے سب کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی۔ اور پھر جب سلیم کمرے میں آیا تو اس نے بہت آرام سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے منہ دکھائی میں سونے کے کنگن دیے۔ وہ مجھے اتنے پیار سے وہ کنگن پہنا رہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں ہی کھو کر رہ گئی۔ اور پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے جب امی نے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ کر دیا ہے تو میں نے تھوڑا سا احتجاج کیا تھا، کیونکہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، مگر جب تمہاری تصویر دیکھی تو چپ کر گیا۔ میں نے تب دل ہی دل میں سوچا کہ کچھ تو ہوگا جو امی تمہیں اپنے گھر لانے کے لیے اس قدر بے تاب ہو رہی ہیں۔ اور پھر میں نے حامی بھر لی، اور اب تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کس قدر حسین ہو۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا لیا، اور پھر ہم دونوں خوشی خوشی سو گئے۔ لیکن رات کو میری آنکھ کسی کی آوازوں سے کھلی تھی، اور جب میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس نے اپنے شوہر کو ایک سٹور نما کمرے میں بند کر دیا تھا، اور میں نے اسے کھولنا چاہا تو انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ میں بھی حیرت میں ڈوبی کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ضرور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ مجھے پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، شاید اس لیے میری ساس ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ لیکن اگلے دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ صبح کے ٹائم بالکل ٹھیک تھے اور میری ساس کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میں نے سلیم سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، ہم تو بچپن سے ہی دیکھتے آئے ہیں کہ امی رات کو اکثر ابو کو یوں ہی بند کر دیتی ہیں۔ اور اب میں مزید پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ میرے سسر صبح کے وقت تو بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی راز ضرور تھا۔ اب مجھے اپنی ساس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت مشکوک تھی۔ ایک تو اس کے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنا، اور اب وہ اپنے اتنے نیک شوہر کو ایسے ہر روز بند کر دیتی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے اس رات سے ضرور پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں تھی جب میری سسر کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میں کبھی بھی رات کو اٹھ کر یوں اپنے سسر کے پاس نہ جاؤں گی، مگر مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے باہر جا کر سسر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو سیدھا اٹھے اور میرے قدموں میں آ کر گر گئے۔ عین اسی وقت میری ساس اور شوہر نے مجھے آ کر بچا لیا اور انہیں دوبارہ اندر بند کر دیا، اور کہا کہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ انہیں کھولنا مت۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر سسر جی کو ایسی کون سی بیماری ہے جو آپ انہیں اس طرح بند کر کے رکھتے ہیں؟ تب میری ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک بد دعا ہے، کیونکہ آج سے کئی سال پہلے جب یہ امام مسجد نہیں تھے بلکہ ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے، تب انہوں نے ایک کمبل بیچنے والی کو بہت ذلیل کیا تھا۔ وہ کمبل بیچنے آئی تھی، اس دن یہ گھر پر اکیلے تھے اور ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تب میں پہلی بار امید سے تھی
ये तो मैं वक्त पर घर आ गई और उस औरत को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तब उस औरत ने इन्हें बद्दुआ दी थी कि तुम पागल होकर मरोगे, सारी रात तुम चैन से नहीं सो सकोगे, तुम्हारी ये बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम हर कंबल बेचने वाली की इज्जत अपनी बेटी की तरह नहीं करोगे। बेटी वो तो बद्दुआ देकर चली गई, मगर सलीम के पैदा होते ही उनकी हालत खराब हो गई और ये रात को पागल हो जाते हैं और सुबह को बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने इनका इलाज भी बहुत करवाया, मगर ये ठीक नहीं हुए। अब थक हार कर उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। 5 वक्त के नमाजी और अल्लाह वाले बन गए हैं। ये सारा दिन मस्जिद में पड़े रहते हैं और अपने किए की अल्लाह ताला से माफी मांगते रहते हैं। दीन से भी बहुत लगाव हो गया है और अब तो मोहल्ले वालों ने इन्हें इमाम मस्जिद बना दिया है। बेटी पहले तो इनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी, मगर अल्लाह ताला के हजूर रो रो कर माफिया मांगने से इनकी हालत अब काफी बेहतर हो गई है और तुम्हें भी इसलिए अपने घर में बहू बनाकर ले आए हैं कि अल्लाह ताला इस सबब इनके सारे गुनाह माफ कर दें और ये बिल्कुल ठीक हो जाएं। ये कहकर मेरी सास रोने लगी। तब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि आज से कई साल पहले ये वाकया मेरी खाला के साथ पेश आया था, जो अभी तक जिंदा थी। फिर मैं माँ के कहने पर एक दिन अपनी सास को अपनी खाला के घर ले गई। मेरे ससुर ने और मेरी खाला ने एक दूसरे को पहचान लिया। तब मेरे ससुर ने मेरी खाला के कदमों में बैठकर माफी मांगी और मैंने खाला को सारी हकीकत बता दी। तब उन्होंने मेरे ससुर को यूं रोता देखकर माफ कर दिया और दुआ दी कि अल्लाह ताला उन्हें बिल्कुल ठीक कर दे। आज इस वाकये को 2 साल गुजर गए हैं। मेरा एक बेटा भी पैदा हो चुका है और मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और आज हम सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।